رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے. حضور تشریف لائے. اے ابو ہریرہ کیا ہوا؟ رسول اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اٹھ ابو ہریرہ نماز پڑھ اس لیے کہ نماز میں شفا ہے. ابو ہریرہ اٹھو نماز پڑھو اس لیے کہ نماز میں شفا ہے. ایسا قیمتی تحفہ ایسا قیمتی عمل نماز پڑھ کے اللہ سے لینے والے بن جائے. آج ہم نے یہ سیکھا نہیں ورنہ مسلمان کی زندگی اتنی آسان اعمال کرتا چلا جائے ایمان کے بعد نیک عمل کرتے کرتے اللہ کا خاص بندہ بن جائے اللہ سے لینے والا بن جائے اور نماز سے محنت کر کے ایسی نماز بنا لے اپنی نماز ایسی بنا لے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے فیصلے کروا لے اللہ تعالیٰ سے فیصلے کروا لے. اور اگر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سے فیصلہ نہیں ہوا پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے. پھر کوئی ظاہر نہیں ہوا اللہ کا فیصلہ پھر 2 رکعت نماز پڑھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک باغ تھا بارش سے سیراب ہوتا تھا. جو باغ کا رکھوالا تھا جو باغ کی رکھوالی کے رکھا ہوا تھا وہ غلام آیا اور کہا کہ حضرت ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی اور آپ کا باغ سوکھ رہا ہے. آیا بہت اچھا. باغ میں تشریف لائے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور غلام سے کہا کہ دیکھو آسمان پہ کہیں بادل نظر آ رہا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی. غلام نے چاروں طرف دیکھا اور کہا کہ کوئی بادل نظر نہیں آ رہا. آیا بہت اچھا. پھر کھڑے ہوئے پھر 2 رکعت نماز پڑھی پھر دعا مانگی. پھر غلام سے کہا کہ دیکھو. اسے پھر دیکھا اور کہا کوئی بادل نظر نہیں آ رہا. آیا بہت اچھا. اب ہم جیسا کوئی ہو تو اول تو دعا کی طرف توجہ نہیں ہوتی. کیا تدبیر کروں کیا کروں باغ سوکھ رہا ہے پانی کے کیسے آدمی ہم تو یہ تدبیریں سوچتے ہیں. اور وہاں کیا تھا اس اللہ سے لو جو مسبب الاسباب ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے اب تیسری مرتبہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر غلام سے دعا مانگی اور غلام سے کہا اب دیکھو. دیر تک دعا مانگتے رہے. غلام نے جب چاہو تو نگاہ دوڑائی اس نے کہا کہ وہ دور آسمان کے کنارے پر ایک چھوٹا سا بادل اور اس نے یہ بھی کہا چھوٹا سا بادل ہے پرندے کے پر کے برابر. ارشاد فرمایا بس اللہ رب العزت اسی بادل کے ذریعے ہماری مدد فرمائے. یقین تھا انا عند ظن عبدی بھی میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے یعنی جیسا میرے ساتھ یقین رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. ان کا یقین تھا اللہ دیں گے اور نماز کے راستے سے دیں گے. یقین تھا. اب تھوڑا انتظار کیا وہ بادل آہستہ آہستہ قریب آتا گیا باغ کے اوپر چھا گیا اور برسنا شروع ہو گیا. اب اپنے غلام کو اپنا گھوڑا دیا کہ اس پہ سوار ہو کر جاؤ اور چاہو تب دیکھ کر آؤ کہ یہ بارش کہاں تک ہو رہی. وہ غلام بہت جلدی واپس آ گیا اور آ کر اس نے کہا قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ جہاں تک آپ کے باغ کی حد ہے وہاں تک بارش ہے جہاں باغ ختم بارش بھی ختم. اللہ سے مانگا اپنے باغ کے لیے مانگا اللہ نے عطا فرمایا باغ کے لیے عطا فرمایا. جیسا یقین رکھیں گے دعوت دے دے کے اپنے یقین کو بنائیں گے اللہ کے ہر غیر کے یقین کو دل سے کھرش کر کے صاف کریں گے اور اللہ رب العزت کے یقین کو دل میں اتاریں گے. اللہ کرنے والے ہیں اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. اپنی نماز سے محنت کریں. آج ہم نے اپنی نماز پر محنت نہیں کی اپنے کپڑوں پہ محنت کی. درزی کے پاس جاتے ایسے سینہ آستین ایسی ہو گریبان ایسا ہو اس کے چاک کتنے بڑے ہوں ایک چیز سمجھاتے ہیں اس کو. اور نماز کیسی ہونی چاہیے. نماز میں قیام کی حالت میں میری نگاہیں کہاں ہونی چاہیے اور نماز میں رکوع میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے. میرا رکوع کیسا ہونا چاہیے کہ سر اور کمر اور سرین ایک سطح پر ہو. سر جھکا ہوا نہ ہو کمر اونچی اٹھی ہوئی نہ ہو. سر کمر اور سرین تینوں ایک ہی سطح پر ہو. رکوع کیسا ہو. حضور کا رکوع کیسا تھا حضور کا سجدہ کیسا تھا حضور کا تشہد کیسا تھا. اب اپنی نماز میں محنت کریں. جب ہم یقین اپنے دل کا یقین بنایا ایک اللہ پاک کی ذات عالی میں اپنے دل کو جمایا اپنے یقین بنایا
اب اس یقین کے ساتھ اب نماز پڑھیں گے، اور نماز کی حالت وہ مایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز ہو بہو حضور جیسی نماز ہو۔ اب یہ نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت کو عطا فرمائے۔ ایک تابعی ہے، صحابی نہیں تابعی، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، سفر میں جا رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا۔ اب عرب کے ملک میں پانی ختم ہو جائے تو پھر اب تو موت ہے، وہاں تو کوئی نہر نہیں، کوئی چشمہ نہیں، کوئی کنواں نہیں، لیکن وہ تابعی تھے، صحابہ کی تربیت یافتہ تھے، اٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ پاک سے دعا مانگنی شروع کی۔ دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، اس وقت تک دعا ختم نہیں کی جب تک کہ اپنے کانوں سے زمین کے پھٹنے اور اس میں سے پانی کے ابلنے کی آواز نہیں سنی۔ یقین سے مانگ، اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہیں، چاہے تو بادل بھیج کے بارش برسا کے ان کی ضرورت پوری فرما دیں، پانی پہنچا دیں، اور چاہے تو زمین کو پھاڑ کر اس میں سے چشمہ نکال دیں۔ ان کی نماز ایسی تھی، نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ کر اپنی ضرورت پوری کروا دیا کرتے تھے، اپنی ضرورت پوری کروا دیا کرتے تھے۔ حضرت انس نے اللہ سے مانگ کر بادل منگوا لیا اور بادل کے ذریعے اپنے باغ کو سیراب کروا لیا۔ حضرت مسلم خولانی رحمۃ اللہ تابعی ہیں، نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے لیے زمین سے پانی نکلوا لیا۔ آج بھی اللہ رب العزت آزمانے والے ہیں، آج بھی آزمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہے نہ کبھی آئے گی۔ لم یزل ولن یزال حیا قیوما، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، حی قیوم رہیں گے۔ ان کی ذات میں، ان کی صفات میں کبھی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ کبھی آئے گی۔ ہم بگڑ گئے، ہمارا وہ مانگنا ختم ہو گیا، اللہ سے لینا ختم ہو گیا۔ جب پورے دین پر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں گے اور اس دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والے بن جائیں گے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فضائل تبلیغ و حدیث لکھی، ہم پڑھتے تھے تعلیم میں اکثر، دولت گدھے میں تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہماری اماں جان بہت ذہین تھی، بہت سمجھدار تھی ماشاءاللہ، چہرہ دیکھ کے، سرکار کا چہرہ دیکھ کے پہچان لیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں چہرہ دیکھ کے پہچان لیا کہ حضور کے چہرہ انور پہ ایک خاص اثر دیکھا تو سمجھ گئی کوئی خاص بات پیش آئی ہے، تو خاص بات پیش آئی ہے۔ سمجھدار لوگ چہرے کے اتار چڑھاؤ سے پہچان لیتے ہیں، اس آدمی کو غصہ آ رہا ہے، یہ آدمی اپنے معمول کی حالت میں ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ حضور کے چہرہ انور پہ ایک خاص اثر دیکھ کے میں نے محسوس کیا کوئی اہم بات پیش آئی۔ حضور نے گھر میں کسی سے بات نہیں فرمائی، وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ فرماتی ہیں کہ میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کے لیے کھڑی ہو گئی کیا ارشاد ہوتا ہے۔ خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں تم اچھی بات کا حکم کرتے رہو، بری بات سے روکتے رہو، یعنی دعوت والا، لوگوں کو اچھی بات کی طرف بلانا اور بری بات سے روکنا، دعوت والا کام کرتے رہو۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ تم اچھی بات کا حکم کرتے رہو اور بری بات سے روکتے رہو۔ اس سے پہلے یعنی اگر تم نے کام نہ کیا جو تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے، اس کام کو نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ تم پھر مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور مدد مانگو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ بس یہ کلمات طیبات ارشاد فرمائے اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ جب کسی بات کو اہمیت سے بتانا ہوتا تھا، جب کسی بات کو اہتمام سے بتانا مقصود ہوتا تھا تو بس وہی بات ارشاد فرمائی، اس کے ساتھ کوئی اور بات ارشاد نہیں فرمائی۔ تو یہ اتنی اہم ہے کہ حضور کے چہرہ انور پہ خاص اثر آ گیا، اس کی وجہ سے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے خالی یہی بات ارشاد فرما کر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ لوگوں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، جس کو آپ ارشاد مانیں کہ اللہ کا ارشاد ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تم اچھی بات کا حکم کرتے رہو، لوگوں کو اچھی بات کی طرف بلاتے رہو اور بری بات سے روکتے رہو،
اس سے پہلے کہ تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا نہ کروں، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ تو دعوت والے کام کے ساتھ اللہ کی مدد کے وعدے، دعا کی قبولیت کے وعدے، دعا کی قبولیت کے وعدے۔ اب علماء سے پوچھ کر اپنی نماز کو بنائیں، علماء سے پوچھ کر مسائل معلوم کر کے اپنے کاروبار کو حضور کے طریقے پہ لائیں، اپنے کاروبار کو حضور کے طریقے پہ لائیں، اپنے گھریلو زندگی، گھر کے اندر کی زندگی، گھر سے باہر کی زندگی، ایک ایک عمل میرا حضور کے طریقے کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق۔ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کیسے کرنا چاہیے؟ بعض دفعہ تھوڑی سی غلطی سے آدمی کی حلال کمائی بھی حرام بن جاتی ہے، تھوڑی سی غلطی سے ترتیب صحیح نہ اختیار کرنے کی وجہ سے حرام کمائی بھی حرام بن جاتی ہے، اور صحیح طریقے سے کرنے والا بن جائے، صحیح طریقے سے کمائی کرنے والا بن جائے تو حرام کمائی بھی حلال بن جاتی ہے۔ تو علماء سے پوچھ کر اپنی کمائیاں، اپنے زندگی کی ساری ضرورتیں اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، پھر اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگ کے پوری کرنے والی۔ اپنی نماز پر محنت کی، اپنے کاروبار پر محنت کی، اپنے بازاروں میں محنت کی، تاکہ ہمارے بازار بھی مسجد کا نمونہ بن جائیں۔ جیسے مسجد میں آ کر لوگ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور حضور کے طریقے سے پورا کرتے ہیں، ایسے ہمارے بازار بھی اللہ کے حکموں کے پورا کرنے والوں کے بازار ہوں اور حضور کے طریقوں میں چلنے والوں کے بازار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے جاتے تھے اور بازار میں چکر لگاتے تھے، اگر کسی اجنبی آدمی کو، کسی نئے آدمی کو بازار میں بیٹھا ہوا دیکھتے تھے، اس سے پوچھتے تھے کہ تم نے مسجد میں خرید و فروخت کے احکام سیکھ لیے ہیں؟ تم جو ہمارے بازار میں آ کے بیٹھ گئے ہو، تم نے بیع و شراء کے، خرید و فروخت کے احکامات سیکھ لیے ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں تو درہ مارتے اس کو اور فرماتے جاؤ پہلے مسجد میں جا کے احکامات سیکھو پھر ہمارے بازار میں آؤ، پہلے جا کر مسجد میں جا کے خرید و فروخت کے احکامات سیکھو۔ آج ہم ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، ہمارے اس طرف دھیان ہی نہیں ہے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ میں کاروبار کس طرح کروں، کاروبار کس طرح کروں کہ میرا کاروبار حلال طریقے سے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ حلال مال میں برکت فرماتے ہیں حرام سے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بالٹی پانی، پاک صاف پانی ہے، ایک بالٹی بھری ہوئی ہے پاک صاف پانی سے، تھوڑا سا پیشاب کے چند قطرے اس میں گر جائیں، ساری بالٹی کے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ کہیں سود کی رقم لے لی، کہیں رشوت لے لی، سارا کاروبار متاثر ہوتا ہے۔ تھوڑا سا حرام مال مل گیا، اس نے وہ سارے حلال کو بھی لے ڈوبتا ہے، سارے حلال کو لے ڈوبتا ہے۔ تو علماء سے پوچھ کر اپنی کمائی، اپنا کاروبار، اپنی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت، اپنے سارے شغل جو ہیں اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور اسی طرح ہر حال میں اللہ کے ذکر کرنے والے بن جائیں۔ کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو، تم مجھ کو یاد کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تم کو یاد کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ ہمارا ذکر کرے۔ اللہ رب العزت جو اللہ ہے، ساری کائنات کے رب ہیں، وہ ہمارا ذکر کریں۔ اللہ اکبر۔ کہیں بادشاہ کی مجلس میں، کہیں صدر کی محفل میں میرا نام آ جائے، اچھا میرا نام وہاں لیا گیا تھا، اچھا میرا نام وہاں آیا تھا، لو جی بڑا خوش ہوتا ہے۔ صدر کی محفل میں جی وزیر صاحب کی جو ہے مجلس میں میرا نام بھی لیا گیا تھا، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کریں، اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ خود اس کا نام لے کے اس کو یاد کرتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمت ہی نعمت انسان پر ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک آدمی کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، فرمایا ہر جوڑ اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے جب صبح کو اٹھتا ہے، جب صبح کو سو کے اٹھتا ہے، ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑ، سارے کے سارے جوڑ اس کو
صحیح سالم اس کو واپس کر دیا جائے. رات کو سونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ کے نام لے کر میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں. یعنی یہ سونا یہ موت کی بہن ہے کہ آدمی سو جاتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھتا نہیں، کان ہوتے ہیں سنتا نہیں، زبان ہے بولتی نہیں. تو یہ جو موت کی بہن نیند تھی، سو گیا نیند میں چلا گیا، اب جب اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کر دیا. اب یہ گویا کہ اس کو زندگی نئی زندگی ملی. تو یہ 360 کی 360 جوڑ اللہ رب العزت نے اس کو صحیح سالم واپس کر دیا. سارے جوڑ محفوظ، ہر جوڑ کے بدلے صدقہ واجب. صحابہ عام طور سے غربت و فقر کی حالت تھی، یا رسول اللہ ہر روز 360 صدقے دینے کی ہم میں کون طاقت رکھتا ہے؟ اب ارشاد مایا کہ نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، راستے سے کسی مسلمان کو جو ہے مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے، اور راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کانٹا وغیرہ ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقے اور ان سب صدقوں کا بدلہ بن جاتا ہے چاشت کے وقت کی 2 رکعت نماز. چاشت کے وقت کی 2 رکعت نماز. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ نے جو چیزیں بتائی تھیں اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ روزی کی برکت ہم نے چاشت کی نماز میں پائی. قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں، قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں، اور روزی کی برکت چاشت کی نماز میں. تو 2 رکعت نماز 360 صدقوں کا بدلہ بن جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں. اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ ہر وقت کے اور ہر موقع کے جو مسنون اعمال ہیں ان کو ہم مسنون اعمال کو کرنے والے بن جائیں. صبح جب تہجد میں حضور اٹھتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے اور کیا عمل کرتے تھے؟ فجر کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلتے تھے کیا دعا پڑھتے تھے آپ؟ ہاں سب دعائیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں، سب چیزیں موجود ہیں. آپ کا عمل موجود ہے، آپ کی دعا موجود ہے. اپنی امت کو آپ نے بے سہارا نہیں چھوڑا. آج امت نے وہ اعمال چھوڑ دیے، وہ دعائیں چھوڑ دیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں امت گھر گئی. اب لوگ بیچارے دعائیں کرانے آتے ہیں کہ جی میری بچی پہ جادو کا اثر ہو گیا، مجھ پہ جنات کا اثر ہے، میرے بیٹے پہ جنات کا اثر ہے، میرے گھر میں جو جادو کا اثر ہے. بیچارے روتے پھرتے ہیں. جب مسنون اعمال اور مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے تو میرے بھائی دوستو بزرگوں پھر شیطانی اثرات اور جادو کے اثرات اللہ حفاظ فرمائے. اب ایک دیکھیے نا، ایک دعا ہے حضرت کعب احبار جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھ رہا ہوتا تو یہودی جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے. تھوڑی سی دعا ہے، 3-4 جملے ہیں، بہت بڑی دعا نہیں ہے، 3-4 جملے ہیں. اعوذ بوجہ اللہ العظیم یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ دعا ہے. اب جادو کا توڑ کیا ہے ہمیں سکھا دیا قرآن پاک کی آیات اور حضرت کعب احبار والی دعا. اور پھر اسی طرح مال کی حفاظت. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا ایک آدمی آیا کہ حضرت آپ کے محلے میں آگ لگ گئی، آپ کا گھر جل گیا. کہ میرا گھر نہیں جلا. دوسرا آیا آپ کا گھر جل گیا، نہیں جلا. تیسرا آیا اس نے کہا کہ جی محلے میں آگ لگ گئی، سارے گھر جل گئے، آپ کے گھر کے پاس آ کے آگ بجھ گئی. مجھے یقین تھا اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان مال کی حفاظت فرماتے ہیں. آج صبح کو میں نے وہ دعا پڑھ لی. جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، جی آگ سے حفاظت، سحر سے، جادو سے حفاظت، جنات اور دشمنوں سے حفاظت. ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اس وقت زمین میں سب جنات رہتے تھے، جنات زمین میں آباد تھے. جب انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو جنگلوں میں اور پہاڑوں میں بھیج دیا. اب جب انسان نیک عمل کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں اور حضور والے طریقے اپناتے ہیں، جنات سے محفوظ رہتے ہیں. ورنہ اگر یہ اعمال حضور والے نہیں کرتے، حضور والے دعائیں نہیں پڑھتے، پھر جنات، شریر جنات جو ہیں وہ آتے ہیں، پھر آ کے ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں. تو قصور تو اپنا ہے.
اصول اپنا ہے، حضور والے اعمال اور حضور والے طریقے ہم نے چھوڑ دیے. اب ہم جب پریشانی آتی تو روتے پھرتے ہیں. اپنا کہتے ہیں خود کردہ راہ علاج نیز، جو خود ہم نے برا جو کیا ہے اس کا کوئی علاج نہیں. حضور کیا سنت اعمال چھوڑ دیے، حضور کی مصنون دعاؤں کا اہتمام نہ کیا. اب کوئی تکلیف آتی ہے تو اپنے آپ کو ملامت کریں، اپنے آپ کو ملامت کریں. حضور نے جو دعائیں ارشاد فرمائیں، صبح کے وقت کی دعائیں پڑھو. ان عالم نے یہ فرمایا اب یہ جو اہتمام کرنا چاہیے ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت آیت الکرسی کا اہتمام ضروری ہے. ہر فرض نماز کے بعد تو آیت الکرسی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے جانے میں صرف موت حائل ہے. ادھر مرا ادھر سیدھا جنت میں، صرف آیت الکرسی کے اہتمام سے. اور جو اہتمام کرے گا اعمال کا اور دعاؤں کا، جی فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ 7 دفعہ صبح کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی دن بھر کی ضرورتوں کے اللہ تعالیٰ ضامن ہو جاتے ہیں. اس کی ضرورتوں کو اللہ پورا فرماتے ہیں. اور اس سے بھی آسان فرمایا کہ جو آخری 3 صورتیں سورہ قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق وبرب الناس، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس، یہ 3 صورتیں جو آدمی 3 دفعہ صبح کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ 3 صورتیں اس کی ہر ضرورت میں کافی ہو جاتی ہیں. دونوں روایتیں آتی ہیں، ایک روایت میں تکفیک من کل شیء اور ایک روایت میں یکفیک من کل شیء. اگر یا کے ساتھ ہے تو اللہ تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتے ہیں، اور اگر تا کے ساتھ ہے، دو روایتیں آتی ہیں تو اس میں یا تا کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان 3 صورتوں کا پڑھنا تمہارے لیے ہر چیز میں کافی ہو جائے گا. کتنا آسان. شریعت اللہ کا دین عین فطرت کے مطابق، اس پر عمل کریں گے، اس پر چلیں گے، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، دشمنوں سے حفاظت ہو رہی ہے. ہاں حضرت کعب احبار کیا فرماتے ہیں، اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا، یہ دعا کا اہتمام نہ کرتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے. اب دعائیں دشمن سے حفاظت، شریر جنوں سے حفاظت، جادو سے حفاظت، مال جان محفوظ. اب یہ اعمال کریں گے انشاءاللہ. اور پھر کوئی ضرورت پڑے گی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے رو کے مانگا، اللہ نے ضرورت پوری فرما دی. مسلمان تو ایمان والا، نماز پڑھ کے اللہ سے لینے والا، بشرطے کہ دین پر چل رہا ہو، پورے دین پہ عمل کر رہا ہو اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کر رہا ہو، اعمال اختیار کیے ہو، تقوی والا ہو. ارشاد فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ جو کفار اور یہ باطل والے، یہ کافر اور مشرک اور باطل والے، ان کا مکر، ان کے جو ہے مکر اور ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں. لا يضركم كيدهم شيئا. ان کا مکر، ان کی سازشیں، اگر تم نے صبر کیا، کوئی تکلیف آئی اس میں صبر کرو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے. جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں. اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو، ان تصبروا وتتقوا، ہمارا راستہ تو یہ ہے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے اعمال ہے. لا يضركم كيدهم شيئا. ان کی مکر، ان کی سازشیں تم کوئی تھوڑا سا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. لا يضركم، اگر خالی لا يضركم فرماتے تبھی بات پوری تھی کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن مایا شیئا، بالکل بھی معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچے گا. تو جو حفاظت کے راستے ہیں وہ ہم اختیار کریں، اعمال کریں، صبر کریں اور تقوی اختیار کریں، اعمال کریں، خشوع والے اعمال میں اپنی زندگی کو لائیں. اللہ رب العزت ہماری دشمنوں سے، شریر جنات سے، جادو سے اور ہر غلط چیز سے اللہ ہماری حفاظت. اور اللہ کی حفاظت کافی ہے، اللہ کی حفاظت کافی ہے. جب اللہ حفاظت فرماتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. باقی اتنی بات ضرور ہے کہ اسباب اختیار کرنے سے کوئی روکتا نہیں. اسباب کے اختیار کرنے ہیں، یقین اللہ پہ رکھنا ہے. اب چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی اسی پر، حفاظت کے اوپر، کہ ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے جو 18 حلقے ہیں
ان سب کو یہ درخواست کی تھی، ان سب کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ جتنے ساتھی بھی اجتماع میں آئیں وہ مہربانی فرما کر ہر وقت اجتماع میں وہ منہ پر پٹی سی ہوتی ہے جس کو ماسک کہتے ہیں وہ پہنے رہے۔ میں اب جو یہاں پر آیا منبر پہ، میں نے مجمع کو دیکھا تو اکا دکا پہنے ہوئے تھے۔ ہماری جو ادارے والوں سے جو بات ہوئی تھی وہ اجتماع کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوگا اور یہ خطرہ ہے کہ بیماری نہ پھیل جائے۔ ہمارا تو یقین ہے کہ بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے اور دور بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن بھائیوں اسباب بھی انہوں نے اختیار فرمائے ہیں۔ یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے ہمارے شورا والوں نے، ہمارے مشورے والوں نے آپ حضرات کی خدمت میں آپ کے مشورے والوں کو عرض کیا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو اجتماع میں آنے والوں سے کہیں کہ فاصلے سے بیٹھیں، جو ان سے ہمارے معاملہ طے ہوا تھا، اور انہوں نے یہ صاف کہا تھا کہ ہمیں یقین ہے تبلیغ والے جو ہم کہیں گے یہ مان لیں گے، یہ ماننے والے لوگ ہیں۔ 3 باتیں انہوں نے کہی تھی ادارے والوں نے، ہمارے جو ادارے والے دیکھ بھال کرنے والے، انہوں نے کہا تھا ایک تو اپنے مجمع سے کہیں کہ یہ ماسک پہن کے رکھے مجمع میں، دوسرا یہ کہ مل مل کے نہ بیٹھے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ ترتیب بنائی تھی کہ 12 کی جماعت آئے اور جہاں پر 24 کی جگہ ہے وہاں 12 ٹھہرے، 2 جماعتوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے وہاں 1 جماعت ٹھہرے تاکہ فاصلے ہو۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ تھی کہ بکھر بکھر کے رہیں، مل مل کے نہ ہو۔ اسی لیے یہ بات ہماری مشورے میں آئی تھی کہ نماز تو اکٹھے پڑھیں گے لیکن پھر ذرا الگ الگ ہو کے بیٹھیں گے۔ تو درخواست یہ ہے آپ حضرات اس کا اہتمام فرمائیں کہ اجتماع گاہ میں وہ پٹی لگا کر ماسک پہن کے رہیں۔ ہم نے انشاءاللہ آئندہ بھی اجتماع کرنے ہیں، آئندہ بھی ہم نے جوڑ کرنے ہیں اور سارا مجمع ہمارا جمع ہوگا۔ اگر آپ اس وقت اجتماع نہیں کریں گے تو کس منہ سے ہم ان سے کہیں گے جی ہم اجتماع کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہیں گے اجتماع نہیں کرو، ہم اجتماع کریں گے جی، مجمع جمع ہوتا ہے، دین کی بات سنتے ہیں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، لوگوں میں دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا، لوگوں میں سے برائیاں ختم ہوں گی، نیکیاں وجود میں آئیں گی۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ان سے؟ وہ کہیں گے آپ کا اجتماع ہوا اور آپ کے اجتماع میں آنے والوں نے ہماری بات کو تو عمل نہیں کیا۔ اس لیے درخواست یہ ہے مل مل کے نہ بیٹھیں، الگ الگ ہو کے بیٹھیں اور بکھر کے رہیں اور ماسک لگا کے رکھیں ہر وقت۔ ہاں نماز پڑھنی ہو تو اس میں گنجائش ہے، بعض بار نماز پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، نماز اس سے پہلے بھی لگایا ہوا ہو، اس کا اہتمام فرما لیں، درخواست ہے افراد۔ جیسے ہمارا ان سے معاہدہ ہوا تھا، ہماری جو اپنے شورا والے انتظام کرنے والے ہیں، بڑے انہوں نے زور سے بات کہی تھی کہ انشاءاللہ، اور خود انہوں نے کہا، ان کی جو آپس میں مشاورت ہوئی آپس میں ادارے والوں کی، ان سب نے کہا کہ نہیں ان کے اجتماع کی اجازت دیجیے، اس لیے کہ تبلیغ والے ماننے والے لوگ ہیں، جو ہم ان سے کہیں گے یہ مانیں گے۔ درخواست ہے کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیے، آپ کریں گے نا بھائی اہتمام انشاءاللہ۔ خیر، عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں میں ایسا ماحول بن جائے کہ ایک دوسرے پر ایثار کرنے والے، ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ماحول تھا، خود بھوکے رہ کر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، چاہے خود ان کو بھوک ہو، چاہے ان کو خود ضرورت ہو، اپنی ضرورت دبا کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا فرمایا کرتے تھے۔ ہمارا ایمان والوں کا، مسلمانوں کا معاشرہ ماحول ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارا کون سا شہر ہے، ہمارا کون سا گاؤں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا یہاں پر دین زندہ ہے، یہاں کے ہر مسلمان پورے دین پر چلنے والا ہے؟ کون سا معاشرہ، کون سا گاؤں؟ حالانکہ الحمدللہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے صحابہ کی طرح۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے کافروں سے کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ان کی عملی زندگی سر سے لے کے پاؤں تک، سر سے لے کے پاؤں تک پوری دین کے مطابق، پوری شریعت کے مطابق، اور وہ برملا فرمایا کرتے تھے کہ ہماری زندگی دیکھ لو،